ہر طرح کی تعریف اللہ برتر و عظیم سخی و کریم کے لیے ہے۔ وہ شبیہ و ہم مثل سے برتر ہے اور ہم سر و مددگار سے بالا ہے۔ میں اس پاک ذات کی بھرپور نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں۔ اس کی ناراضگی و سزا کے اسباب کو دور کرنے پر میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی گواہی جو قیامت کے دن گواہی دینے والے کے لیے امن بن کر آئے گی اور اس کی وجہ سے اس کا رب جنت میں داخل کرے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہے۔ ان کے رب نے ان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے نیکوکار اور پاک باز آل پر، جنہیں اس دین کی وجہ سے غلبہ و اقتدار ملا، اور ان کے بابرکت و روشن اصحاب پر جو باہم حق و بھلائی کے معاون و مددگار تھے، ان کے تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، کہ جن کو جب ان کے رب کی نشانیوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ گردش تقدیر پر اس کی مدد طلب کرو، اپنی محبت کو اللہ کے لیے ترجیح دو، دین میں اللہ کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ جو بڑی نیکی تم کرتے ہو اسے اپنی نظروں میں بڑا نہ سمجھو، اور کسی چھوٹی برائی کا جو تم ارتکاب کرتے ہو حقیر نہ جانو۔ جو گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، دونوں گروہوں کے انجام پر غور کرو۔ ایک گروہ جو جنت میں داخل ہوگا جس سے اللہ محبت کرے گا اور راضی ہوگا، اور دوسرا وہ جو جہنم میں جائے گا جسے اللہ ناپسند کرے گا اور راضی نہیں ہوگا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں ہوں گی، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں، ایک اچھا مسلمان جب ذمہ داری کے عہدے پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ملک و عوام کے سرمایوں کا وفادار محافظ ہوتا ہے۔ وہ حق کی پاسداری کرتا ہے، انصاف کو عام کرتا ہے، کام میں مخلص ہوتا ہے اور قوم کے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے۔ مخلص ذمہ دار خود نیک ہوتا ہے، دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، درستگی کا حکم دیتا ہے اور بدعنوانی سے روکتا ہے۔ اسلام نے نگرانی کو ایک ذمہ داری قرار دیا ہے جسے فرد کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اٹھاتا ہے، اور وسیع معنی میں یہی احتساب ہے۔ احتساب اپنی وسعت اور ہماگیری میں وہ نگہبانی اور نگرانی ہے جس سے فرد، معاشرہ، ادارہ اور ملک کی بگاڑ اور بدعنوانی سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیک کام کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکیوں کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، احتساب کا کام اخلاق، دین، سیاست، سماج، انتظام اور معیشت وغیرہ کے میدان میں نگرانی کا کام ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، احتساب عدل کو قائم کرنے کے لیے فضائل کی اشاعت، بدعنوانی اور برائی کے مقابلے، شفافیت و درستگی کی حمایت اور نگرانی و نگہبانی کو تقویت دینے کے لیے بھلائی کا حکم دیتا ہے جب بھلائی کا چھوڑا جانا واضح ہو، اور برائی سے روکتا ہے جب برائی کا کیا جانا واضح ہو۔ بھائیو،
احتساب ہر سماجی عام و خاص سرگرمی کے لیے نگرانی، ہدایت اور رہنمائی کرنے کا نام ہے، جو دین کے اصول، شریعت کے احکام، اخلاقیات کے معیارات کو قائم کرتا ہے اور کارکردگی کی استعداد کو بڑھاتا ہے۔ وہ ایسی نشاط اور ادائیگی ہے جس سے درست رویہ حاصل ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں انفرادی اور اجتماعی مفاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیک کارکن، نیک ملازم اور نیک شہری اپنے رب پر ایمان اور اپنے دینی جذبے کی وجہ سے اپنے کام کو انجام دینے میں محنت کرتا ہے اور اس چیز کا حریص ہوتا ہے کہ غلط کاموں کو روکے یا ان کی اطلاع ان لوگوں کو دے جو ان کو روک سکتے ہیں۔ نیک کارکن اپنے دین میں اتنا سچا، اپنے عمل میں اتنا امانتدار، اپنے معاشرے کے لیے اتنا وفادار اور مفاد عامہ کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ پختہ عمل، محنت اور بہترین پیداوار کی طرف آمادہ ہوتا ہے اور بدعنوانی اور انحراف سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، بدعنوانی ایک بگڑی ہوئی، متنوع، بے لگام چھپی ہوئی، رازداری اور خوف سے گھری ہوئی روش ہے۔ یہ دین، سیاست، معیشت، معاشرت، تہذیب اور انتظامیہ تمام شعبے میں داخل ہوتی ہے۔ مسلمانوں، بدعنوانی ایک بگڑی ہوئی، متنوع، بدعنوانی ملی بھگت اور لوٹ کھسوٹ ہے اور ممنوع خلاف ورزیوں اور غلط سرگرمیوں کو انجام دینے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ شخصی، سرکاری اور سماجی توانائیوں کے ناپسندیدہ استحصال کا نام بدعنوانی ہے، جس کا مقصد اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ناجائز فائدوں اور حرام کمائی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ اقتدار اور صلاحیت کا برا استحصال ہے جس میں شرعی احکام، اخلاقی اقدار اور معتبر نظاموں کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ بدعنوانی پھیلی ہوئی بیماری ہے، اسے حدیں محدود نہیں کر سکتی اور رکاوٹیں روک سکتی ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ ہر وہ انحراف جو عام و خاص ملازمت کو اس کے دھارے سے منحرف کر دے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے اور جس کی خدمت کے لیے پایا جاتا ہے، وہ بدعنوانی، جرم اور خیانت ہے۔ مسلمانوں، بدعنوانی ممالک کے پروگراموں اور منصوبوں میں ترجیحات کو ڈاوا ڈول کرتی ہے، ان کے صوتوں کو خشک کر دیتی ہے۔ بدعنوانی سے عام خدمات کا معیار گر جاتا ہے، منصوبے ناکام ہوتے ہیں، ناقص عمل درآمد سے پیداواری صلاحیت کمزور ہوتی ہے، لوگوں کے منافع ضائع ہوتے ہیں، کام میں دلچسپی اور وقت کی قدر گھٹ جاتی ہے، ضابطوں کے نفاذ میں خلل پڑتا ہے۔ بدعنوانی ان خطرات سے چشم پوشی کا باعث بنتی ہے جو لوگوں کو ان کے کھانے پینے، ان کی صحت اور تعلیمی سہولیات، ان کی سڑکوں اور عوامی خدمات تک رسائی میں لاحق ہوتی ہے۔ بدعنوانی سچائی، امانت، انصاف، یکساں مواقع اور منصفانہ تقسیم پر مبنی اخلاقی اقدار کو غیر مستحکم کرتی ہے اور منفیت، ذمہ داری کا عدم احساس، برے ارادوں اور ظلم کے احساس کو پھیلاتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹن، نفرت، تناؤ، ناکامی اور اصلاح سے مایوسی کی کیفیتیں جنم لیتی ہیں۔ بدعنوانی ذاتی مفادات کو فیصلوں پر حاوی بنا دیتی ہیں، حق، قوم اور ملک کے تئیں سچی وفاداری کو کمزور کرتی ہے، مذہبی، قبائلی یا علاقائی قابل مذمت عصبیت کو تقویت دیتی ہے اور اس طرح اس سے اخلاقی ہم آہنگی اور معاشرے کی قابل تعریف اور مستحکم اقدار کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ بدعنوانی معاشروں کی استحکام اور سلامتی، ان کی اخلاقی اقدار اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتی ہے۔ بدعنوانی منظم جرائم اور معاشی جرائم سے وابستہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بھی ہے جسے منی لانڈرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
بدعنوانی درست منصوبوں اور مثبت پالیسیوں کے نفاذ کے لیے رکاوٹ ہے، اسی طرح بہتر کی طرف تبدیلی کی کوششوں کو روک دیتی ہے، بلکہ یہ ملکوں اور اداروں کو منہدم کرتی ہے، دولت کو تتر بتر کرتی ہے، انتظامیہ کو کھوکھلا کرتی ہے اور انحرافات، برائی اور معاشرتی و اخلاقی بیماریوں کے ساتھ چلتی ہے۔ بھائیو، بدعنوانی کے بہت سارے مظاہر، کئی شکلیں اور مختلف راستے ہیں۔ مال اور ملازمت سے جڑے معاملات میں غبن، رشوت، اقتدار اور صلاحیت کا برا استعمال، کام کے رازوں کو افشا کرنا ہے یا ان معلومات کو چھپانا ہے جن کا حق یہ تھا کہ وہ سب کو معلوم ہو اور ان کا اعلان ہو۔ اسی طرح دستاویزات، کاغذات اور فیصلوں میں چھیڑ چھاڑ اور جعل سازی، کام اور ڈیوٹی ٹائم کا آنے جانے میں احترام نہ کرنا، کمزور کارکردگی، کام کے درمیان خارجی مطالعہ میں لگنا یا ان لوگوں کا استقبال کرنا جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حیلے بہانے تلاش کرنا، نظاموں، تعلیمات اور ہدایات کی تنفیذ سے بھاگنا، لاپرواہ ہونا، سرگرم مشارکت سے کنارہ کش ہونا، عوامی مال کے استعمال میں تساہل برتنا، چاہے وہ تھوڑا ہو اور جس کا تعلق آفس کا سامان خریدنے سے ہو، اسی طرح مبالغہ آمیز تقریبات کا انعقاد اور ان پر خرچ کرنا اور مال کے غلط استعمال کرنا، جعلی منصوبے بنانا اور ٹینڈروں اور معیار کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو بدعنوانی کا مقابلہ کرنا اور اس کا انسداد درستگی اور اصلاح، دیانتداری و شفافیت اور نگرانی کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو اللہ کے حکم سے خیر و فلاح، توفیقی و درستگی، سلامتی و اطمینان اور عدل کے پھیلنے کے اسباب کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بھائیو، بدعنوانی کا مقابلہ کسی معین ادارے اور کسی خاص جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ دیانت، امانت، اخلاق اور ذمہ داری کے اعتبار سے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، شفافیت، انصاف اور اصلاح ملک کی ہیبت اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، ملک اور اس کے باشندوں کے درمیان باہمی ربط کو مضبوط کرتی ہے اور اداروں اور نظام میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ انتظامی، مالی اور اخلاقی اعتبار سے تمام طرح کی صورتوں اور شکلوں میں بدعنوانی کا مقابلہ کرنے کے لیے شفافیت ملکوں کی قیادتوں کو بہت زیادہ قوت عطا کرتی ہے۔ شفافیت کے جانچنے کے پیمانے دیانت، سچائی، انصاف، وضاحت اور شفافیت ہیں۔ شفافیت کے ماحول میں سب سے بہتر، سب سے عمدہ اور مناسب چیز پیش کرنے کے لیے شفاف منافست اور باوقار مقابلہ آرائی ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، جو چیز اس پر مددگار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ملازم کی ذمہ داریوں کو متعین کیا جائے، رہنما دلائل صادر کیے جائیں، منظم طریقے سے ان کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا جائے اور بدعنوانی کرنے والوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس سلسلے میں جو چیز مددگار ہے وہ یہ ہے کہ نگرانی کے اداروں کی اصلاح کی جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے، انتظامی کام کے اسلوب کو آسان کیا جائے، انتظامی، قانونی اور مالی احتسابی نگرانی کو مضبوط کیا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں جو بدعنوانی کے مقابلے میں سخت ہوں اور انہیں پوری قوت، انصاف اور غیر جانبداری سے نافذ کیا جائے، کمزور کرنے والے ٹال مٹول سے دور رہا جائے، انتظامی اصلاح کے پروگراموں پر توجہ دی جائے اور انہیں ترجیح دی جائے، یکساں مواقع کے دائروں کو وسیع کیا جائے اور صلاحیت و استحقاق کے معیار کی بنیاد پر مساوات ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ کام کرنے میں محنت کی اقدار کو راسخ کیا جائے، وقت کی حفاظت کی جائے، حق کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے، صدق، امانت، اخلاص جیسے اخلاق کا التزام کیا جائے، اللہ سے حسن ظن رکھا جائے، اس سے سچا تعلق قائم کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، عوامی فائدوں کا اہتمام کیا جائے، حق کے ساتھ ذمہ داری کا احساس رکھا جائے، تمام لوگوں کی طرف اعتماد کو قائم کیا جائے، ساتھ ہی آزادی رائے، تبادلہ خیال اور کشف حال و احوال اور بدعنوانوں کے سلسلے میں امانت دارانہ طریقے سے رپورٹ کی فضا عام کی جائے۔ یہ بات رہی، اللہ آپ کی حفاظت کرے، خلل قوانین، نظام یا دفعات میں نہیں ہے،
بلکہ خلل دراصل اداروں اور معاشروں اور لوگوں میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ذاتی کمال اور صفاتی جمال سے متصف ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہر طرح کی آواز سنتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ پے در پے بھرپور نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو اللہ کی رضامندی کے جنتوں کے اعلیٰ درجوں تک پہنچائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، حق کی رہنمائی کرنے والے اور اللہ کے حکم سے گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو فضیلت و عزت والے ہیں، اور تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو قیامت تک۔ اما بعد، مسلمانوں، شفافیت اور اس کے حاملین کے تحفظ اور بدعنوانی کے خلاف جنگ اور بدعنوانوں کے مقابلے کے معاملے میں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گاروں اور بدعنوانوں کو تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اور اس کے برابر یہ بھی مقصد ہے کہ بدعنوانی سے جو نقصان ہوتا ہے اس مقدار میں کارگر بیداری پیدا کی جائے، کیونکہ اس کا دینی، سیاسی، مالی، انتظامی، امنی، تہذیبی اور سماجی ہر طرح کا نقصان ہے۔ یہ سب ہوگا ہماگیر اصلاحی پروگرام اور تمام تر سرکاری اور پرائیویٹ مشنری کے تعاون سے، اور سماج کے تمام اداروں کی شراکت سے، اور ملازمین کی آراء، ان کے ملاحظات، ان کی تجویزوں، ان کی شکایتوں اور ان کے دلائل کو سننے کو موقع دے کر اس سلسلے میں تحقیق، احتیاط، خارج جانبداری، لوگوں اور اداروں کو ملزم بنانے کی جلدی نہ کرنے کے ساتھ سعودی عربیہ اور خادم حرمین شریفین جو انجام دے رہے ہیں اور جو سخت اقدامات لے رہے ہیں، اور جو کہ احتیاط اور باریکی کے ساتھ فساد مچانے والوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور خلاف ورزی یا چھوٹی بڑی مالی یا انتظامی و بدعنوانی ملوث ہر چھوٹے بڑے شخص کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس تعلق سے فیصلہ کن کارروائیاں ہو رہی ہیں اور سخت ہدایات دیا جا رہا ہے، اور اس میں اسے ملک کو نمایاں کامیابی مل رہی ہے، جس کا نگرانی کو مضبوط کرنے، شفافیت کے تحفظ، بدعنوانی کے مقابلے اور کمزور نفس لوگوں کو روکنے میں بڑا مضبوط اثر ہے۔ مبادہ وہ وبا زدہ گڑھے میں گرے، اسی طرح بیداری کو عام کرنے اور بدعنوانی کے ساتھ کسی طرح کی روح رعایت نہ کرنے کی ثقافت کو اس کارگر انداز کے ساتھ عام کرنے میں بڑا اثر ہے کہ اس بیماری کو روکا جائے اور اس کا انسداد ہو، اور پیش کردہ رپورٹوں کو مؤثر طریقے سے نپٹا جائے، شفافیت کے اصول کو فروغ دیا جائے، اور مالی، انتظامی بدعنوانی کا مقابلہ کیا جائے، ساتھ ہی نگرانی کرنے والے ادارے کی کارکردگی کے اثر کی پیمائش کرنے، شفافیت کی حفاظت اور بدعنوانی کا پوری قوت، حزم، انصاف، شفافیت سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹھوس ڈاٹا بیس پر انحصار کیا جائے۔ اللہ اس کو نیکی اور کامیابی، عزت اور طاقت میں اضافہ کرے۔ سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ پر رحم کرے، اور اپنی اصلاح کرو، نیک عمل کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خوف و طمع کے ساتھ اللہ ہی کو پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والے لوگوں کے قریب ہے۔
یہ سب باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو ہدایت یافتہ رحمت اور دوستی والی نعمت اپنے نبی محمد رسول پر، جس کا حکم تم کو تمہارے رب نے قرآن کریم میں دیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ وہ اس کا قول سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔